جی انگارے کے چینل کے دوستوں کو ظفر اقبال لگ کا سلام پہنچے، اور امید ہے ہمارے پریویس پروگرام آپ کو پسند آئے ہوں گے۔ ہمارے چینل کو سبسکرائب کرنا نہ بھولیے گا اور اپنی آراء سے ضرور نوازیے گا۔ دوستو، آج ہم پامسٹری کے حوالے سے ایک بھرپور لیکچر کا اہتمام کرنے جا رہے ہیں، اور بہت سارے دوست جو فن دست شناسی کو سیکھنا چاہتے ہیں یا فن دست شناسی کی بنیاد پہ اپنے عزیز و اقارب کے ہاتھوں کا مطالعہ کرنا چاہتے ہیں، یا ایسے لوگ جو نیگیٹو اپروچ رکھتے ہیں ان کے ہاتھوں کو دیکھنا چاہ رہے ہوتے ہیں، یا کون سے ایسے لوگ ہیں جن کے اندر کرائم کی ٹینڈنسیز ہوتی ہیں، کون سے ایسے لوگ ہیں جن کے اندر فلاسفک ٹینڈنسیز ہوتی ہیں، کون سے لوگ جو آگے چل کے معاشرے کے لیے نامور ہوتے ہیں۔ تو اس حوالے سے ہم انشاءاللہ اس پہ بڑی ڈیٹیل سے وہ روشنی ڈالیں گے۔ آج جس پہ ہم نے لیکچر ترتیب دیا ہے وہ ہے ایلیمنٹری ہینڈ۔ میں یہاں بتاتا چلوں کہ فن دست شناسی میں 7 اقسام کے ہاتھ ہوتے ہیں، جس میں پہلا ہینڈ جس کو ہم ایلیمنٹری ہینڈ کہتے ہیں، دوسرے کو سکیور ہینڈ کہتے ہیں، تیسرے کو فلاسفک ہینڈ کہتے ہیں، اور ایک سائیکک ہینڈ ہوتا ہے، ایک کونک ہینڈ ہوتا ہے، اور ایک اسپیچولیٹ ہینڈ، اور ساتواں اسے ہم مکس ہینڈ کہتے ہیں۔ یہ 7 اقسام کے ہاتھ ہوتے ہیں۔ اب جو ایلیمنٹری ہینڈ ہے، آج ہم ایلیمنٹری ہینڈ کو وہ ڈسکس کریں گے۔ ایلیمنٹری ہینڈ آپ کہہ لیں یا اس کو ابتدائی ہاتھ بھی کہتے ہیں۔ یہ ہاتھ اگر آپ غور سے دیکھیں گے تو یہ بڑا کھردرا سا، بڑا رف سا ہاتھ آپ کو نظر آئے گا، اور ایسے محسوس ہوگا جیسے کسی جانور کا پنجہ ہے، اور اس کی ہاتھ کی بیک سائڈ کے اوپر بڑے گھنے بال آپ کو نظر آئیں گے، اور انگلیاں بڑی موٹی، اور ہاتھ بالکل ایسے جیسے آپ نے کبھی کوئی ریچھ کا پنجہ آپ نے دیکھ لیں، یا کوئی ایسے جانور کا پنجہ وہ آپ کو زیادہ وہ نظر آئے گا۔ یہ لوگ ان کے اندر ایک طرح سے ہم کہتے ہیں کہ ان کی سوچ یا تھاٹ کوئی اتنی اعلیٰ و عرفہ نہیں ہوتی، بڑی سطحی سی سوچ ہوتی ہے۔ ان کے نزدیک زندگی صرف یہ ہوتی ہے کھانا پینا، سیکس، اور بلکہ ان کی لائف کو آپ کافی حد تک یوں سمجھ لیں کہ اس طرح کا ہاتھ اگر کہیں بھی آپ کو کھردرا ہو، بھدا ٹائپ ہو، اور انگلیاں موٹی ہوں، تھم وہ اتنا کوئی قابل کشش نہ ہو، تو یہ زیادہ تر وہ لوگ جو بالکل لوور کلاس کے جابز کر رہے ہوتے ہیں، جس میں آپ خاص طور پہ لیبر ہو گئی، سویپر ہو گئے، یا درجہ چہارم کے ملازمین ہو گئے، ان کے ہاں یہ سائن وہ زیادہ نظر آتا ہے۔ اور عمومی طور پہ جو لوگ کرائم کی دنیا میں زیادہ یہ کہہ لیں انوالو ہوتے ہیں، یا معمولی سی بات پہ یہ دوسرے کی جان لینے پہ وہ تل جاتے ہیں، تو ان کے کوئی لائف میں ایم یا آئیڈیاز یا تھاٹس یا خیالات وہ نہیں ہوتے، بلکہ اس قسم کے سائن رکھنے والا کوئی بھی فرد اگر آپ کی سراؤنڈنگ میں ہے تو میں آپ کو یہ مشورہ دوں گا کہ آپ صبر و تحمل کے ساتھ اس سے برتاؤ کریں۔ ایسے لوگ معمولی سی باتوں کے اندر وہ دوسرے کے لیے دشمن بن جاتے ہیں، یہ ایون دوسرے کے جان کے در پہ ہو جاتے ہیں۔ اور یہ ہاتھ رکھنے والے بہت سارے ملزم جو مرڈر کے اندر رپورٹ ہوئے، یا ریپ کے اندر جو رپورٹس ہوئے، یہ زیادہ تر ان لوگوں کے ہاں یہ ہاتھ ایلیمنٹری ہینڈ نظر آتا ہے۔ اور خاص طور پہ ہم کہتے ہیں کہ ہاں اگر اس کے ساتھ تھم اچھا ہے، کچھ بہتر ہے، اور برین لائن بھی قدرے بہتر ہے، اور ماؤنٹ آف وینس بھی پرومیننٹ ہے، تو پھر یہ کسی حد تک اپنے آپ کو ایک اچھے سپورٹس مین کی حیثیت سے ضرور منوا لیتے ہیں۔ اور یہاں ہم آپ کو ایک ہاتھ دکھائیں گے، یہ ایلیمنٹری ہینڈ کی بہترین ایگزامپل ہے۔ آپ یہ دیکھیے گا کہ اس کے ہاتھ میں جو تھم ہے وہ ایک طرح سے کلب تھم ہے، اور اس کی برین اور ہارٹ لائن ایک دوسرے سے اوور لیپ کر رہے ہیں، اور جب بھی ہارٹ اور برین ایک دوسرے سے اوور لیپ کریں اور تھم بھی کلب فارمیشن بنائے، اور اگر آپ اس کے اوپر والی انگلیوں کے پور دیکھیں تو یہ بھی آپ کو چھوٹے اور موٹے نظر آئیں گے۔ یہ سائن بلکہ یہ ایک ایسے فرد کا ہاتھ ہے جو آلریڈی مطلب یہ کرائم کر چکا ہے، اور 302 کا کیس ریپ اور مرڈر کا کیس اس پہ اس نے یہ کمٹ کیا،
اور ریپ اور مرڈر کے کیس زیادہ تر جو ہے یہ ہاتھ رکھنے والے لوگ جو ہیں ان کے اندر مجرمانہ آپ کہہ لیں جو چیزیں ہیں یا نیگیٹو چیزیں جو ہیں ان ہاتھ کے لوگوں کے اندر زیادہ ہوتی ہیں. تو یہ سائن آج ہمارا جو ہے انشاءاللہ ایلیمنٹری ہینڈ کے حوالے سے ہم نے ڈسکس کیا جو مین چیزیں تھیں. اگلا انشاءاللہ جو ہمارا لیکچر ہوگا وہ ہوگا اسکوئر کے اوپر. اسکوئر ہینڈ کے حوالے سے انشاءاللہ ہم آپ کو ڈیٹیل سے جو ہے اگلے پروگرام میں بتائیں گے. اس وقت تک کے لیے اللہ حافظ، اپنا خیال رکھیے گا.